دوستو قیامت ایک ایسا منظر ہے جس سے لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ آج ہم انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بیت المقدس پھلے گا پھولے گا تب مدینہ برباد ہوگا، اور جب مدینہ برباد ہوگا تو دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہودی مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے اور تھرڈ ٹیمپل کو آباد کریں گے، تب یہ دنیا کے لیے تباہی ہے۔ اس کے بعد مدینہ برباد ہوگا، اور جب مدینہ برباد ہوگا تو دنیا میں ایک جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں لوگوں کے گوشت کے ٹکڑے اڑیں گے۔ یہ جنگ 80 یورپین کنٹری اور مسلمانوں کے بیچ ملک شام، اماکند اور دابق نامی جگہ پر لڑی جائے گی۔ سیریا میں یہ جگہ آج بھی موجود ہے جو دور دور تک خالی میدان ہے۔ چلیے اس جنگ کے بارے میں تھوڑی گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اس جنگ میں جو نیٹو شامل ہیں کی سنکھیا تقریباً 32 ہے، اور ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کی سنکھیا آگے چل کے تقریباً 80 ہو جائے گی۔ نیٹو ہر دیش کے تقریباً 12,000 کی فوج ہوگی۔ کل ملا کر یہ 10 لاکھ کا لشکر بنتا ہے۔ یہ دنیا کے آج تک کا سب سے بڑا لشکر ہوگا۔ جب یہ لشکر یوروپ سے چلے گا تب سب سے پہلے یہ استنبول میں انٹر ہوگا اور یہ استنبول فتح کر لے گا۔ اس کے بعد ملک شام کے اماکند اور دابق نامی جگہ پر جائے گا اور مسلمانوں کو چیلنج کرے گا۔ پھر جب مسلمانوں کو اس کی خبر ہوگی تو مدینہ منورہ سے ایک فوج ان سے جنگ کرنے کے لیے نکلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت یہ لوگ دنیا کے سب سے بہترین اور اعلیٰ لوگ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دنیا کا سب سے بہترین اور اعلیٰ لوگ کیوں کہا؟ تو چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ بادشاہ کی مانگ کریں گے۔ اس وقت سعودی میں کوئی بادشاہ نہ ہوگا۔ پھر ایک شخص مدینہ سے نکل کر مکہ جائے گا۔ شخص کے آنے سے پہلے مکہ کے مینا میں ایک جنگ ہوگی، اور جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ایک شخص نکل کر مدینہ سے مکہ آیا ہے تب لوگ اس کے اخلاق دیکھ کر اس کو اپنا امام چن لیں گے۔ وہ لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے جبکہ وہ ان کی بیعت کو پسند نہ کریں گے۔ دراصل وہ امام مہدی ہوں گے۔ عرب کی ساری حکومت امام مہدی کے ہاتھوں میں ہوگی۔ پھر ایک لشکر امام مہدی کو مارنے کے لیے آئے گا جس کو اللہ رب العزت بیچ راستے میں ہی دھسا دے گا۔ جب حضرت امام مہدی عرب سے نکلیں گے اس وقت امام مہدی کے ساتھ ایک فوج ہوگی اور اس میں سب سے بہترین اور اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے۔ امام مہدی کی آمد کی خبر سن کر خراسان سے ایک فوج چلے گی جن کے پاس سیاہ رنگ کے جھنڈے ہوں گے۔ وہ فوج حضرت امام مہدی کی فوج میں جا کر مل جائے گی۔ اس کے بعد مسلمان فوج کے 3 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ وہ ہوگا جو سامنے والے لشکر کو دیکھ کر اپنے ہتھیار ان کے سامنے ڈال دیں گے اور انہی میں جا کر مل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد لشکر شہید ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ دنیا کے سب سے بہترین شہید ہوں گے۔ اب مسلمانوں کا ایک لشکر باقی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ اس کے بعد یہ لشکر دوبارہ سے استنبول کو فتح کرے گا۔ جب یہ لشکر استنبول کو فتح کر چکا ہوگا تب شیطان آواز لگائے گا، تم یہاں جنگ کر رہے ہو، وہاں دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ لیکن یہ بات اس وقت جھوٹی ہوگی۔ اس کے بعد یہ لشکر واپس اپنی جگہ پر لوٹ رہا ہوگا۔ شام سے دجال سچ میں ہی ان کا راستہ روک لے گا۔ اس کے بعد انٹری ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔